السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حنیف مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ٹی وی۔ ناظرین، ایجوکیشن ٹی وی کا مقصد لوگوں کو تعلیم اور ایجوکیشن کے بارے میں نئی معلومات فراہم کرنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین کرام، آج کل واٹس ایپ پر ایک میسج دینی تعلیم اور مدارس کو لے کر خوب گردش کر رہا ہے، خوب چل رہا ہے، اور یہ میسج مدارس کے بارے میں ہے، دینی تعلیم کے بارے میں ہے، اور اس میسج میں مدارس کو لے کر کے، علماء کو لے کر کے، علماء دین کو لے کر کے بہت حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح باتیں نہیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس میسج میں جو مینشن کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، وہ ہے ہنومان گڑھ ودھان سبھا چھیتر میں مدارس کی آمدنی کا سادھن کیا ہے۔ کیونکہ اس میسج میں راجستھان یا ہندوستان کی دوسری جگہوں کے بارے میں نہیں لکھا گیا، بلکہ ہنومان گڑھ ڈسٹرکٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ چونکہ میں بھی ہنومان گڑھ سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس میسج کے بارے میں لوگوں کے سامنے اچھی طریقے سے خلاصہ کر دیا جائے۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی جو چیز اس میسج میں لکھی گئی، ہنومان گڑھ ودھان سبھا چھیتر میں مدارس کی آمدنی کا سادھن کیا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے وہ ہنومان گڑھ کے ہوں، راجستھان کے ہوں، یا ہندوستان کے کسی بھی علاقے کے ہوں، سب کا ذریعہ آمدنی کے سادھن لوگوں کی امداد، لوگوں کا تعاون، صدقات اور خیرات۔ دوسری بات جو اس میسج میں لکھی گئی ہے، ان مدارس میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، سوالیہ نشان کے ساتھ کوشچن مارک آگے لگایا ہوا ہے۔ یعنی جو صاحب یہ میسج لکھ رہے ہیں ان کا یہ پوچھنا ہے، یا ان کی آنے والی تحریر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ مدارس اسلامیہ میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مدارس اسلامیہ میں ہنومان گڑھ کے بہت سے ایسے مدارس اسلامیہ ہیں، دینی مدارس ہیں، جن میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ میں خود ایک ٹیچر ہوں، استاذ ہوں، نہر میں ایک مدرسہ تعلیم القرآن السلفیہ کا۔ اس مدرسے میں 5ویں کلاس تک، پرائمری تک تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نہر میں 2-3 مدرسے اور ہیں۔ ایک تو بڑا ہی معروف اور مشہور مدرسہ ہے جو تقریباً پورے ہنومان گڑھ میں مشہور ہے، جس مدرسے میں 800 سے 1000 کے درمیان بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس مدرسے میں 12ویں جماعت تک یعنی انٹرمیڈیٹ تک اسکول کی دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طریقے سے نہر میں ایک مدرسہ اور ہے جسے فاٹک والا مدرسہ کہا جاتا ہے، جس کا نام جامعۃ الہند العربیہ ہے غالباً۔ اس مدرسے میں بھی 8ویں یا 10ویں جماعت تک ہندی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی یہ کہنا کہ دینی مدارس میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی، میں لکھنے والے سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ لکھنا درست نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم دلائی جاتی ہے، اور ہنومان گڑھ میں ایسے بہت سے مدرسے ہیں جو مدرسہ بورڈ سے ملحق ہیں، مدرسہ بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدارس اسلامیہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں دی جاتی بالکل درست نہیں ہے۔ اور جو اس میسج میں آگے لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، ان مدرسوں میں ہر سال خوب دکھاوا ہوتا ہے، سینکڑوں عالموں کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ یہ عالم قوم کی کس طرح خدمت کرتے ہیں؟ یہ صاحب جو میسج لکھنے والے ہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ان مدرسوں میں ہر سال خوب دکھاوا ہوتا ہے، یہ لکھنا سراسر ناانصافی ہے۔ مدارس اسلامیہ میں دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ جو بچے مدارس اسلامیہ سے فارغ ہوتے ہیں ان کی دستار بندی کرنا اور جلسہ اور جلوس کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا،
اسے اگر آپ دکھاوے کا نام دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسکولوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ انگریزی میڈیم اسکول ہوں یا ہندی میڈیم اسکول ہوں، اسکولوں میں بھی جو بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لاتا ہے کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی مسابقے میں، تو اسے بھی کسی بڑے فنکشن میں، بالخصوص اینول فنکشن جو اسکولوں کے ہوتے ہیں، ان میں سب لوگوں کے سامنے انعام دیا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، سینکڑوں عالموں کو میدان میں اتارا جاتا ہے، یہ عالم قوم کی کس طرح خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیا جائے، میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ عالم آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھا کر کی خدمت کرتے ہیں، مدارس میں قرآن اور حدیث پڑھا کر کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن سکھا کر کے آپ کی خدمت کرتے ہیں، نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس طریقے سے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات کے نصاب بتاتے ہیں۔ اگر یہ نہ بتائیں تو یقین جانیے ہمیں تو معلوم ہی نہ ہو کہ کتنی زکوٰۃ کس طرح سے کون کون سے اموال پہ، کون کون سے مال پہ دینی ہے، سونے پر کتنی دینی ہے، چاندی پر کتنی دینی ہے، کھیتی باڑی سے جو مال حاصل ہوتا ہے ان پر کس طرح کرتے ہیں۔ آگے یہ صاحب لکھتے ہیں، یہ سچ ہے کہ ان عالموں کے پاس یہ عالم قوم کو گمراہ کرنے اور ڈرانے کا کام کرتے ہیں، قوم کو گمراہ کر کے اور ڈرا کر کے ہی اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ یعنی یہ صاحب یہ مان رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ سچ ہے کہ جو عالم ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا کر کے لوگوں کو اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے جو امام ہیں، کیا وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگوں کو ڈرا کر کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے، میرا غالب گمان یہی ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، وہ تو بڑے اچھے امام ہیں۔ آگے یہ صاحب لکھتے ہیں سوال کرتے ہوئے، میرا سوال ہے کہ بہت بڑے بڑے دینی عالم اپنے مرکز مدارس میں قوم کی کڑی محنت کی کمائی سے خود کے سوا قوم کے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے کوئی شکشا سنستان انہوں نے نہیں کھولا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج تو دور کی بات، ایک مسلم ITI سنستھا بھی انہوں نے نہیں کھولا ہے۔ تو پہلے تو یہ سراسر علماء دین پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ قوم کی کڑی محنت اور چندے کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اپنے اوپر لگاتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی کالج، میڈیکل کالج انہوں نے نہیں کھولا ہے۔ تو آپ کا شک میں دور کر دوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کالج، میڈیکل کالج، اس طرح کی چیزیں چلانا اور کھولنا علماء کا کام ہے؟ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ علماء دینی کتابیں قرآن اور حدیث پڑھانے کے علاوہ اس فیلڈ میں آئے، کالج اور میڈیکل کالج علماء دین شروع کریں، تو آپ کو میں بتا دوں کہ علماء کے پاس چندے کی شکل میں جو بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ لاکھوں اربوں روپے میں نہیں ہوتا۔ جتنے بیچارے چھوٹے چھوٹے مدارس وہ چلا رہے ہیں ان کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے کہ وہ مدارس چلا سکے، اور وہ مدارس بھی بڑی مشکل سے چلاتے ہیں۔ میں کیونکہ ایک عالم دین ہوں اور اچھی طرح سے علماء سے جڑا ہوا ہوں، مدارس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مدارس سے جڑے ہوئے ہیں یا مدارس میں کبھی گئے ہیں، مدارس کی حالات جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں کتنے ایسے مدارس ہیں جو گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ مدارس کو چندہ دیتے ہیں؟ جب رسیدیں بنوانے کے لیے علماء ان کے پاس جاتے ہیں تو کوئی 10 روپے کی رسید بنواتا ہے، کوئی 20 کی، کوئی 50 کی، کوئی 100 کی۔ تو 10 روپے سے کالج اور میڈیکل کالج نہیں چلائے جاتے۔ اس طرح کی باتیں لکھ کر کے لوگوں کو مدارس سے دور کر دیا ہے، لوگوں کو مساجد سے دور کر دیا۔ کیا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے جب اس طرح کے میسیجز لوگوں کے سامنے واٹس ایپ یونٹس کے ذریعے لوگوں کے سامنے جب آئیں گے تو لوگوں کا ذہن مدارس سے دور نہیں ہوگا، لوگ مدارس سے دور نہیں ہوں گے، لوگ مدارس کو چندہ دینا بند نہیں کریں گے، کر چکے ہیں۔
لوگوں کا ذہن بدل رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مدارس میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے کتنا بڑا گھپلا کرتے ہیں, وہ چندہ سارا کھا جاتے ہیں, انہوں نے تو بچوں کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا. آگے لکھتے ہیں کہ اب بتاؤ اتنے مولوی عالم حافظ بنا کر کیا قوم کا بھلا ہوگا؟ سوالیہ نشان. یعنی اتنے مولوی عالم حافظ یہ مدارس کے علماء بناتے ہیں تو اس سے کیا مدرسے کا بھلا ہو سکتا ہے یا قوم کا بھلا ہو سکتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنی ہے, عالم کی ضرورت, لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے, عالم کی ضرورت, کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے عالم کی ضرورت, نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے عالم کی ضرورت. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر قدم پر علماء کی ضرورت ہے. اور کتنے آپ ہنومان گڑھ کے بارے میں میسج لکھ رہے ہیں, ہنومان گڑھ میں کتنے عالم ہیں, کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں جہاں مقامی عالم نہیں ہیں, بلکہ راجستھان سے بھی باہر کے علماء ہمارے یہاں پر آ کر کے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو اور زیادہ مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے یا اور زیادہ مدارس قائم کرنے چاہیے تاکہ ہمارے یہاں جو لوگ دین سے دور ہیں, جن کو قرآن تک پڑھنی نہیں آتی ہے, جو نمازیں تک نہیں پڑھا سکتے ہیں, ان کو پڑھایا جا سکے, ان کو دین کی تعلیم دی جا سکے. ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے ہنومان گڑھ اور راجستھان کی کہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی محلے کا امام یا مفتی نہیں ہوتا, ہمیں باہر سے بلانا پڑتا ہے. تو یہ کہنا کہ قوم کا بھلا نہیں ہوگا اتنے مولویوں سے, یہ سراسر ناانصافی اور سراسر غلط ہے. آگے یہ صاحب لکھتے ہیں کہ مسلم قوم میں کوئی بھی پولیس ادھیکاری, ڈاکٹر, انجینئر نہیں ہے, کچھ گنے چنے ہی لوگ ہیں. تو اگر مسلم قوم میں ڈاکٹر, ادھیکاری, انجینئر, وکیل یہ لوگ نہیں ہیں تو کیا اس میں بھی مدارس کی یا علماء کی غلطی ہے؟ مدارس کی یا علماء کی غلطی ہے؟ اس میں مسلم قوم کی اپنی غلطی ہے. مسلم قوم خود پڑھنا نہیں چاہتی یا اپنے بچوں پر پڑھائی کو لے کر کے, تعلیم اور ایجوکیشن کو لے کر کے محنت نہیں کرتی. یہ سب سے بڑا کارن اور وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلم قوم پیچھے ہے. اس میں مدارس یا علماء کا کوئی رول نہیں ہے. علماء اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور بڑے ہی اچھے سلیقے سے, بہترین ڈھنگ سے اپنا کام کر رہے ہیں. جیسا کہ اس میسج میں لکھنے والے نے خود لکھا ہے کہ ہر سال ایک بڑی تعداد میں حافظ, عالم دین اور مفتیان کرام مدارس سے فارغ ہوتے ہیں. اب ایک سوال جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں مسلم قوم کے کتنے % بچے پڑھتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے, اگر اس کا پتہ چل جائے تو پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم سب اپنے اپنے گاؤں, اپنے اپنے شہر میں دیکھیں کہ ہمارے شہر کے, ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں کے کتنے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم پائیں گے کہ بمشکل 10% جو انتہائی غریب گھرانوں کے بچے ہیں وہ تو مدارس میں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں, کوئی انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے, کوئی ہندی میڈیم میں, کوئی اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلم قوم کے صرف 10 سے 20% بچے مدارس اسلامیہ میں, مدرسوں اور مکتبوں میں پڑھتے ہیں. باقی جو بچے ہیں 80 سے 90% وہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, اتنی 80-90% تعداد میں پڑھنے والے مسلم بچے آخر کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟ علماء جو 10-20% بچوں کو اپنے مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے فارغ بھی کر رہے ہیں, ان کو عالم حافظ بنا رہے ہیں, لیکن جو بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں وہ کیوں اچھے ڈاکٹر, اچھے وکیل, اچھے انجینئر اور پولیس ادھیکاری کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا علماء اپنا کام, مدارس اپنا کام اچھی طریقے سے کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کر رہے ہیں, جبکہ اسکول اور کالج اپنا کام صرف پیسوں تک محدود رکھتے ہیں. وہ اپنا کام اچھی طریقے سے نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے 80 سے 90% مسلم قوم کے بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹر یا وکیل یا انجینئر نہیں بن پا رہے ہیں. تو یہ دوش بھی علماء پر منڈنا کہ مسلم بچے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن پا رہے, علماء اور مدارس اسلامیہ پر یہ دوش لگانا یہ بھی سراسر ناانصافی ہے. حال سے کسی شخص نے اسی طرح کی کوئی بات کی
کہ ہندوستان میں انقلاب آنا چاہیے، مدارس بے وجہ چل رہے ہیں، مکاتب بے وجہ چل رہے ہیں، ان میں دینی تعلیم کے ساتھ یا دینی تعلیم کی جگہ دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، تو ان سے علامہ اقبال نے کہا تھا جب میں تمہاری طرح جوان تھا میری بھی یہی چاہت تھی جو تم چاہتے ہو، ایک انقلاب، ایک ایسا انقلاب جو ہندوستان کے مسلمانوں کو مغرب کی مہذب قوموں کے دوش بدوش کھڑا کر دے، لیکن یورپ کو دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ان مدرسوں مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان مکاتب سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ یعنی اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود کچھ کھنڈرات کے سوا اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مدارس جیسے بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، انہیں چلنے دو۔ کچھ 2-4-5% علماء ایسے ہیں جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جو چندے کا پیسہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم باقی 90 سے 95% مدرسوں کو سزا نہیں دے سکتے۔ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مدارس بند ہو جائے، لیکن غیروں کے ساتھ ساتھ آج بہت سے مسلمان بھی ایسے ہو چلے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ مدارس اسلامیہ کی جگہ بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں ہونے چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں ہونے چاہیے، بالکل جائز اور واجب بات ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کی جگہ نہیں، الگ سے قائم کریں، اپنی محنت سے قائم کریں، خود نکلیں۔ جیسے علماء چندہ اکٹھا کر کے مدارس چلا رہے ہیں، آپ بھی نکلیں اور چندہ اکٹھا کریں۔ اگر غریب بچے ہیں تو ان کے لیے چندہ اکٹھا کریں، مالدار بچے ہیں تو ان سے فیسیں لے کر کے آپ کالج بنائیں اور مسلم قوم کو ترقی کی سیڑھیوں پر گامزن۔ ناظرین، یہ میرا اپنا چینل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خدا حافظ۔